میرے بچوں، میری بچیوں، آج مجھے محترم برادر عزیز جناب حزین اختر بھائی کی دعوت پر میں آپ کے اس اسکول میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے نعمت پروردگار ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر علم کی دہلیز پر قدم رکھنے کا موقع مل جائے تو وہ تمہارے لیے باعث نجات ہوا کرتا ہے۔ آپ الحمدللہ یقیناً جہاد کر رہے ہیں، اور حسیب اختر بھائی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس سنگلاخ وادیوں میں ایک گل اور پھول کو پیدا کرنے کا کام کیا ہے۔ میرے بچوں یاد رکھو، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف ہیں اور علم کی دولتیں ایک طرف ہیں۔ علم انسان کو پستی سے لے جا کر کے بلندی پر پہنچاتا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بچپنے میں 6 دن کے تھے تو میری ماں مر گئی، ہم کو میرے خالہ اور خالو نے پالا۔ سن 1984 میں خالہ خالو دونوں ہمارے مر گئے، میں بنگال ہگلی چلا گیا، اور اس وقت اسکول کالج میں نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پینے کا انتظام تھا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن بھی رہتی تھی۔ آخرکار میں نے رات میں نئی ٹو بینڈن تک، رات میں شام 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک چابی کا چھلا، ڈائری اور پین میں ٹرین میں بیچ کر کے میں دن میں پڑھائی کرتا تھا، اور یہ پڑھائی اسی دینی تعلیم کی حاصل کرتا تھا، قرآن سے وابستہ رہنے کے لیے، دینیات سے وابستہ رہنے کے لیے، شریعت سے وابستہ رہنے کے لیے۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھے 2 وقت تک شاید بسکٹ پر یا پانی پر میں نے گزارا، خدا شاہد ہے۔ مگر آج الحمدللہ اس لگن، اس تعلیم کی وجہ سے آج یقین مانے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ آج الحمدللہ اسی تعلیم کی وجہ سے صرف میں آپ کو درس و نصیحت کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اسی علم کی بنیاد پہ خدا نے ہم کو 15 حج کی سعادت نصیب فرمائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 28 ملکوں میں گھوم گھوم کر کے ہم نے دین کا پیغام پہنچایا اور پہنچا رہا ہوں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، اپنی تعلیم میں کوتاہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ناغہ کرتے ہیں، آپ اسکول نہیں آتے، تو یہ اسکول کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں چاہتا۔ میری بچیوں، میرے بچوں، یہ عہد کر لو، یہ محرم کا زمانہ بھی ہے، امام حسین نے اسلام بچایا ہے، تم اسلام کا مذہب اور دین بچانا تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ تم علم حاصل کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو اس آئین تک پہنچا دو کہ حسیب اختر بھائی کا جو خواب ہے وہ دیرینہ خواب انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا۔ اس سے زیادہ جو اساتذہ ہیں، اب اسی طریقے سے مسلمانوں کی بات، آپ دیکھتے ہیں برسا منڈا کو کون جانتا؟ برسا منڈا کو کون جانتا؟ برسا منڈا کو جاننے کی صرف یہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے شکشا کے دیپ کو آگے جلانے کا کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو دیکھیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بہت نیچی ذات سے اٹھ کر کے آئے، مگر آج پورے ہندوستان کا سمویدھان اگر بنایا گیا تو اسی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی وجہ سے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ شکشا کا جہاں دیپ جلایا جاتا ہے وہاں مذہب آگے نہیں آتا، نہ وہاں ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ آدیواسی ہے۔ اس لیے دیپ کا کام ہے روشنی دینا، روشنی جہاں دی جاتی ہے وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ تم جڑو، اس میں اسکول سے جڑو، جڑ کر کے دنیا کو سندیش دینے کا کام یہ کرو کہ دیکھو امام حسین کا جو مقصد تھا، امام حسین نے جو بلیدان میدان کربلا میں دیا تھا وہ صرف اس لیے دیا تھا کہ تاکہ انسانیت بچ جائے۔ اس اسکول سے ہم کو انسانیت بچانے کا سبق دینا ہے، اور ہم کو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ تعلیم غریب نہیں بناتی، امیر بنایا کرتی ہے۔ میری بچیاں ہیں، تم جب پڑھ لکھ کر کے جاؤ گی کسی کے گھر میں تو معلوم ہے یہ عورت جو ہے وہ اگر صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے،
تو جہنم جیسے گھر کو جنت میں تبدیل کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہندو بھائی بھی ہیں, ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دھرم میں بھی یہ ہے کہ کبیر جی نے بڑی اچھی بانی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کی دیوی اچھی ہو جائے تو دیوتا میں سدھار ہو سکتا ہے. لہذا ہم کو اپنے گھر کو, اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے. اور میں حسیب اختر بھائی کہ بالکل اس کام کی جتنی تعریف کی جائے گا, اس سے زیادہ جو اساتذہ ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں جو تعلیم دے رہی ہیں, جو بھائی تعلیم دے رہے ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں کہ جب آپ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو تاریخ میں ہے کہ فرشتے حصار کر کے آپ کو اس منزل تک پہنچاتے ہیں. فرشتے آپ کی پناہ گزیر ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے میری بچیوں کو بہت زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ پروگرام بھی ہے اور جانا بھی ہے, مگر میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر تعلیم لگن کے ساتھ حاصل کرو گی تو آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے سماج کے لیے ایک روشن دیا بنتے ہوگی. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ حسیب بھائی نے جو اپنے والد محترم کے نام سے اس اسکول کو رکھا ہے, اللہ ان کے کربر کربر جنت نصیب فرمائے ان کے والد مقبول کو. اور یقیناً یہ ادارہ بڑھا ہے اور بڑھے گا. اور آپ جب بھی اپنے گھر میں جائیں تو اپنے گھر میں بیٹھنے کے بعد یہ بتائیں کہ اسکول کے ٹیچروں کی کتنی قربانی ہے, اسکول کے ڈائریکٹر کی کتنی قربانی ہے. اس لیے گھر کو ایک آدمی چلاتا ہے تو سب کو خوش نہیں کر پاتا. اتنے بچوں کو لے کر کے چلنا یہ اپنے آپ میں ایک عمل ہے, ایک کارکردگی ہے, ایک جہاد ہے. اور اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کبھی بھی برباد نہیں کرتا. انشاءاللہ حسیب بھائی کا دیرینہ خواب پورا ہوگا اور آپ ہمارے بچے یقیناً انشاءاللہ کامیابی کی منزلوں پہ جائیے گا. اور آپ یقیناً انشاءاللہ اسی ملک میں عزیزان گرامی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ملک میں انشاءاللہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے تعلیم کا گہوارہ جو ہوتا ہے وہ گود دیکھ کے نہیں آتا بلکہ دیکھتا اس گود میں طرح طرح کے گلابوں کو پیدا کر دیا جائے تاکہ محبت اور قوت کا پیغام ہو. کربلا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں صرف مسلمان نہیں تھے, اس میں کرسچن بھی آئے تھے, اس میں دوسری ذات و برادری کے لوگ بھی آئے تھے, یہاں تک کہ آپ کے ہندوستان کے پنڈت بھی کربلا پہنچے تھے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. اچھا کام کرو. ڈائریکٹر بڑے بھائی جناب حسیب صاحب کا, میں اس اسکول میں پہلی بار آ رہا ہوں. اس اسکول کے پرانگن کو میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بہت قاعدے سے حسیب بھائی نے کہ تعلیم کے جوہر کو ذرا عام تو کر دے, تعلیم کے جوہر کو ذرا عام تو کر دے, ایک بار دل و جان سے یہ کام تو کر دے, اس کو جان و دل لگا. تعلیم کے جوہر کو ذرا عام تو کر دے, ایک بار دل و جان سے یہ کام تو کر دے. تعلیم ہی ہے دوستو وہ نسخہ اکسیر, نسخہ اکسیر. تعلیم ہی ہے دوستو وہ نسخہ اکسیر. تعلیم میں بدلے ہیں یہاں قوموں کی تقدیر, یہ تقدیر بدل گئی. یہ جو جگہ ہے وہ ایجوکیشن پانے کی جگہ ہے, علم حاصل کرنے کی جگہ ہے. علم ہی ایک ایسی روشنی ہے جس روشنی سے تمام چیزوں کو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے. آپ کے پاس اگر علم ہوگا تو آپ کو کوئی بھرمت یا مس گائیڈ نہیں کرے گا. آنے والی زندگی میں آپ سیدھا چلیں گے اور اس دیش کی جو باغڈور ہوگی وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ. کل ہم آپ کے ہی استھان پہ کھڑے تھے اور ایسے ہی سنا کرتے تھے. بائی پروفیشن میں خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور فی الحال راجنیت میں کام کرتا ہوں, پولیٹیکل کام کرتا ہوں. مائنورٹی کمیشن جھارکھنڈ سرکار کا میں ایک رکن ہوں. میں اس اسکول کے لیے جو بھی ہوگا, میں نے جب پہلی بار ویڈیو دیکھا تھا تو ہمارے متر ہیں منظر امام صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے اسپورٹس کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ پڑھائی اور کھیل دونوں کا بڑا قریب کا ریلیشن ہے, سمبند ہے. اگر آپ اچھے سے
खेलेंगे और खेल आपको स्वस्थ रखेगा, तो उसी स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग का जो है वाल्व होता है, स्वास्थ्य दिमाग रहते हैं, और उसी स्वास्थ्य दिमाग से जो हेल्दी ब्रेन होगा आपका, उसी ब्रेन से आप देखेंगे कि आप कहाँ जाएंगे, आप किस महकमे में जाएंगे, आप क्या सेवा देंगे इस देश के लिए। और मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मौलाना साहब ने सारी बातें कह दी है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोबारा मैं हसीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मोहतरम जो है रिजवी साहब दुआ करा दे आपके लिए और हमारे इदारे के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बिखस्स सिफातिका व बिइज़्ज़ति जलालिका व बिअज़मिल अस्माइका व अंबियाए नूर बिस्मत औलियाइका व बिदिमाई शुहदाइका व मुनाजात फुक़राइका नसलुका ज़ियादतन फिल इल्म व सिहतन फिल जिस्म व बरकतन फिल रिज़्क़ व तूलन फिल उम्र तौबतन क़ब्ल अल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार दख़ूलन फिल जन्नह फिद दुनिया वल आखिरह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, जिस मकसद के तहत इस अदारे का क़याम किया गया है, अल्लाह इस अदारे को और ज्यादा कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इस अदारे के बानी और मुबानी डायरेक्टर जनाब हसीब अख्तर साहब की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा। अल्लाह इनके हौसले को और बुलंद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि यकीनन दिलों की आहटों से वाकिफ है कि हसीब अख्तर साहब की खिदमत यकीनन लायक तहसीन है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक नमूने आइडियल पेश फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इस स्कूल पर आने वाली तमाम नहुसतों से इस जमीन को और इस इदारे के जिम्मेदारान को परवरदिगार की हिफाजतें फरमा। इस जमीन पे में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। जो मेरी बच्चियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म में मजीद इस्तेदाम अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, इन्हें इल्म की दौलत से मालामाल फरमा। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के जिस गोशे में जाएं, अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने सूबे का नाम रोशन फरमाएं। ऐ मेरे अल्लाह, इस दीन के साथ साथ हमें आखिरत की भी परवरदिगार बेहतरीन जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमको दीन इस्लाम से, अपने मुल्क से, अपने मजहब से ज्यादा ज्यादा मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे भगवान, यकीनन तू जानता है कि यहाँ जो शमा है, जो इल्म की शमा है, यहाँ हर तबके के बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। इन तमाम बच्चों के इल्म की दौलत से मजीद मालामाल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना।